بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم زيني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه باللباس القنوع والقفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وعمني فيه من كل ما أخاف باسمتك يا اسمة الخائفين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدا کا احسان ہے کہ خدا نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ماہ مبارک رمضان کی 12ویں دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور 12ویں دن کیا مانگنا ہے اپنے پروردگار سے، وہ معصومین علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے ہم اس کو سادہ تر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. 12ویں دن کیا مانگنا ہے، 12ویں روزے کو کیا مانگنا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ آج اپنے پروردگار سے یہ مانگو، اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف. اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے معبود، زینی فیہ، آج کے دن ہمیں مزین کر دے، ہمیں زینت بخش دے، ہمیں خوبصورت بنا دے. کس چیز کے ذریعے؟ بالستر والعفاف، ستر کے ذریعے اور عفاف کے ذریعے. ستر یعنی پردہ، یعنی چھپانے والی چیز کو ستر کہا جاتا ہے. اور عفاف، انسان کے اندر ایک قوت موجود ہے جس کو قوت شاویہ کہا جاتا ہے. قوت شاویہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کو انسان اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، جن کو کشش کرتا ہے، کھینچتا ہے اپنی طرف، یا جن کی طرف خود کھینچ کر چلا جاتا ہے، یعنی جن چیزوں کے درمیان قوت کشش پائی جاتی ہے، ان سب چیزوں کو کون سی قوت منظم کر رہی ہوتی ہے؟ وہ قوت شاویہ ہے. اور اگر یہ قوت شاویہ افراط و تفریط کا شکار ہو جائے تو صفات رذیلہ پیدا ہوتی ہیں. لیکن اگر یہ قوت شاویہ یہ اعتدال پہ آ جائے، نقطہ اعتدال پہ آ جائے، توازن کا مرکز پہ آ جائے، یا یوں کہیں کہ جب یہ عقل کے سائے میں آ جائے، جب عقل کے حاکمیت میں آ جائے یہ قوت شاویہ، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ایک صفت حسنہ پیدا ہوتی ہے جس کو عفت کہا جاتا ہے. یعنی وہ چیز جس کی طرف انسان کو اٹریکٹ ہونا چاہیے اس کی طرف اٹریکٹ ہو، وہ چیز جس کو انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہیے صرف اسی کو اٹریکٹ کرے، جس کو عقل کہے، عقل کے تابع ہو جائے. جب انسان کی یہ قوت شاویہ تو اس وقت ایک صفت پیدا ہوتی ہے، وہ عفت ہے. عفت سے کیا مراد ہے؟ عفت سے مراد وہ ہے کہ انسان کے اندر ایک نفسانی قوت پیدا ہوتی ہے، ایک اندرونی کیفیت اور ایک نفسانی قوت ہے جو اس انسان کو اپنی حدود کو پامال نہیں کرنے دیتی، جو اس انسان کو دوسروں کی عزت کی طرف نہیں دیکھنے دیتی، جو اس انسان کو حرام کی طرف متوجہ نہیں ہونا دیتی. اس کو کہا جاتا ہے عفت. اور عفت کے بارے میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، الصبر عن الشہوت عفت. قوت شیوانی پر صبر کر لینا یہ کیا ہے؟ یہ عفت ہے. شہوت جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اس پر صبر کر لینا، اس کو کنٹرول کر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ عفت ہے. پس عفت اندرونی ایک قوت کا نام ہے جو انسان کے میلانات اور رجحانات کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کو برائیوں سے بچاتی ہے.
اور ستر اور حجاب یہ ایک بیرونی قوت ہے جو باہر سے انسان کو، انسان کے ظاہر کو، انسان کے جسم کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ بس آج کے دن کیا مانگنا ہے کہ پروردگارہ ہمیں ستر اور عفاف کے ذریعے زینت بخش۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عفیف ہونا بھی انسان کی زینت ہے اور انسان کا باحجاب ہونا بھی، با پردہ ہونا بھی، یہ بھی انسان کی زینت ہے۔ اگر کوئی شخص زینت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو پردے میں آ جانا چاہیے، اس کو عفت اختیار کر لینی چاہیے، اپنے ارد گرد ایک حریم بنا لینی چاہیے، ایک چار دیواری بنا لینی چاہیے، اسی چار دیواری تک محدود رہنا چاہیے، نہ دوسروں کی چار دیواری میں جھانکنا چاہیے اور نہ کسی کو اپنی چار دیواری میں جھانکنے دینا چاہیے۔ یہ حقیقت میں ستر اور عفاف۔ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف، پروردگارہ آج کے دن مجھے حجاب، مجھے پردہ اور عفت عطا فرما، عفت کے ذریعے اور پردے کے ذریعے مزین فرما۔ وَاسْتُرْنِ فِيهِ بِاللِّبَاسِ الْقُنُوِّ وَالْقَفَافِ، اور پروردگارہ آج مجھے چھپا لے، کس سے؟ باللباس، ایک ایسے لباس سے۔ کس چیز کا لباس؟ القنوع والقفاف، جو قناعت اور کفایت شعاری کا لباس ہو۔ پہلے انسان نے جو آج مانگا ہے وہ یہ مانگا ہے کہ پروردگارہ میری عزت کو محفوظ رکھ، اور اب کہا جا رہا ہے پروردگارہ میری معدیات، میرے مال کو محفوظ رکھ۔ یعنی قناعت اور کفاف یہ حقیقت میں انسان کے مال کو محفوظ رکھنے کا فارمولہ ہے کہ پروردگارہ جو میرے پاس ہے اسی پر قانع ہو جاؤں، جو میرے پاس ہے اسی پر گزارا کروں۔ کفاف کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ کو روک لینا، کہ جو کچھ میرے پاس ہے اسی پر ہاتھ کو روک روک کر استعمال کروں، یعنی قناعت اختیار کروں۔ اور کفاف یہ لباس ہے، اس کے ذریعے لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ لباس کے 3 کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ موسم کی سختیوں سے بچائے، سخت گرمی سے بچائے، سخت سردی سے بچائے، یہ لباس کا کام ہوتا ہے۔ دوسرا کام کیا ہوتا ہے لباس کا؟ کہ میرے عیبوں کو چھپائے، اور تیسرا لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ مجھے خوبصورت بنائے۔ یہ 3 کام ہیں، اور قناعت کے ذریعے انسان کے یہ تینوں کام ہوتے ہیں۔ قناعت کے ذریعے لوگوں کے سامنے انسان کی عزت محفوظ رہتی ہے، انسان خوبصورت لگتا ہے، اور انسان کی مادیات اور انسان کی مالیات بھی محفوظ رہتی ہیں۔ پس یہ قناعت اور کفاف ایک لباس ہے جس کو آج مانگا جا رہا ہے۔ کفایت شعاری یعنی جو ہے اس کو دیکھ دیکھ کر استعمال کرنا، اور قناعت جو کچھ ہے اسی پر گزارا کرنا۔ وَاسْتُرْنِ فِيهِ بِاللِّبَاسِ الْقُنُوِّ وَالْقَفَافِ، اور پھر کیا مانگ رہے ہیں؟ وَحَمِلْنِ فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ، پروردگارہ آج مجھے عدل اور انصاف پر قائم رکھ، آج مجھے عدل و انصاف کرنے والا بنا دے۔ اس عدل اور انصاف میں فرق کیا ہے؟ عدل جس کا جو مقام بنتا ہے اس کو اس جگہ پر رکھنا، یہ عدل ہے، اور انصاف کا مطلب کیا ہے؟ 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دینا، نصف نصف کر دینا، یعنی مساوات کرنا۔ ضروری نہیں ہے کہ جس جگہ پر 2 نصف نصف کیا جائے یعنی مساوات کی جائے وہاں پر عدل ہوتا ہے، نا، حقدار کو حق دینا عدل ہے، اور انصاف کرنا کیا ہوتا ہے کہ دونوں کو برابر برابر دینا۔ مثلا کلاس کے اندر اگر کوئی شخص آئے اور آ کر یہ کہے کہ میرے پاس یہ ٹافیاں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں پر انصاف کیا جائے گا، ہر ایک کو برابر برابر دیا جائے گا۔ لیکن جب استاد نمبر دے رہا ہو یا کسی بھی ایکٹیویٹی پر اس کو کوئی جائزہ یا اس کو کوئی انعام دینا چاہ رہا ہو تو وہاں پر انصاف نہیں چلے گا، وہاں پر عدل چلے گا۔ جس نے زیادہ محنت کی اس کو زیادہ نمبر دیے جائیں گے، اور جس نے کم محنت کی ہے اس کو کم نمبر دیے جائیں گے۔ بس آج کے دن کیا مانگ رہا ہوں؟ پروردگارہ
جہاں پر مجھے انصاف کرنا ہے وہاں پر انصاف کرنے کی توفیق دے، اور جہاں پر مجھے عدل کرنا ہے وہاں پر عدل کرنے کی توفیق دے۔ بیوی کو بیوی کا درجہ دوں، ماں کو ماں کا درجہ دوں، بیٹی کو بیٹی کا درجہ، بہن کو بہن کا درجہ، بھائی کو بھائی کا درجہ، بیٹے کو بیٹے کا درجہ، دشمن کو دشمن سمجھوں اور دوست کو دوست سمجھوں۔ یہ ہے عادل۔ پروردگارا جو عادل کا تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جہاں پر انصاف کرنا ہے وہاں پر انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَمِنِّ فِيهِ مِن كُلِّ مَا أَخَافُ، پروردگارا آج کے دن ہر وہ چیز جس سے میں ڈرتا ہوں مجھے امن عطا فرما، مجھے امنیت عطا فرما۔ کس سے ڈرتا ہوں میں؟ پروردگارا میں تیری معصیت سے ڈرتا ہوں، میں گناہ کرنے سے ڈرتا ہوں۔ پروردگارا میں تیرے غصے سے ڈرتا ہوں، میں تیرے غضب سے ڈرتا ہوں۔ پروردگارا میں تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ پروردگارا میں تیری دشمنی سے ڈرتا ہوں۔ پروردگارا میں شیطان کے وسوسوں سے ڈرتا ہوں۔ پروردگارا میں اپنے نفس امارہ کے وسوسوں سے ڈرتا ہوں۔ پروردگارا آج کے دن مجھے امان عطا فرما ہر اس چیز سے جس سے میں ڈرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے بے عصمت کا، تجھے تیری بچا لینے کا واسطہ۔ خدایا تیرے اندر وہ جو صفت موجود ہے کہ تو بچا لیتا ہے جو تیری پناہ میں آتے ہیں، پروردگارا تجھے اس اپنی صفت کا واسطہ، یا عصمت الخائفین، اے خوف کرنے والوں کو بچا لینے والے، میری آج کی دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وبحق صلوات علی محمد وآل محمد۔